باب نمبر 32 باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. اذان کہتے وقت انگلیوں کو کانوں میں داخل کرنے کا بیان. حدیث نمبر 197. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراه قال: من أدم. فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه. قال سفيان: نراه حبرة. عون بن ابی جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اذان کہتے وقت اپنا منہ دائیں اور بائیں طرف گھماتے تھے اور ان کی 2 انگلیاں دونوں کانوں میں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت سرخ رنگ کے خیمہ میں تشریف فرما تھے. راوی کہتا ہے میرا خیال ہے وہ خیمہ چمڑے کا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے میدان میں گاڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سترا بنا کر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے کتا اور گدھا گزر رہے تھے. آپ نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا تھا، گویا میں آپ کی پنڈلیوں کی چمک کی طرف دیکھ رہا ہوں. سفیان فرماتے ہیں ہمارے خیال میں وہ یمن کی بنی ہوئی سرخ دھاری دار چادر تھی. قال أبو عيسى: حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح. ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابو جحیفہ کی حدیث حسن صحیح ہے. وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضا يدخل إصبعيه في أذنيه، وهو قول الأوزاعي. وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي. اہل علم اسی کو پسند کرتے ہیں کہ اذان کہنے والا کانوں میں 2 انگلیاں رکھے. بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اقامت کے وقت بھی کانوں میں انگلیاں رکھنی چاہیے. یہ اوزاعی کا قول ہے. ابو جحیفہ کا نام وہب بن عبداللہ سوائی ہے. تخریج صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافرین اذا كانوا جماعہ حدیث نمبر 633 634. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی حدیث نمبر 503. سنن ابی داود حدیث نمبر 520 688. سنن نسائی حدیث نمبر 643 773. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 711. مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304. مسند حمیدی حدیث نمبر 892. صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 387 841. فائدہ غریب الحدیث یتبع فاہ، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حی علی التین کے وقت اپنے منہ کو جو دائیں اور بائیں موڑ رہے تھے تو میری نظر بھی اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی. فاہو میں 2 لغتیں ہیں، فاہو اور فماہو. یہ دونوں لغات صحیح ہیں. پہلی لغت کے اعراب بالحروف ہوتے ہیں یعنی الف یا اور واو کے ساتھ، جبکہ دوسری لغت کے اعراب بالحرکات ہوتے ہیں یعنی فتح ضم اور کسرہ کے ساتھ. البتہ پہلی لغت زیادہ مشہور ہے. ہا ہونا وہا ہونا ادھر ادھر. صحیحین کی روایت میں یمیناً و شمالاً کے الفاظ آتے ہیں. یہی الفاظ سنن نبی داود کے بھی ہیں. وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ، یہ جملہ حالیہ ہے اور انگلیوں سے مراد شہادت کی انگلیاں ہیں. ایسا کرنے سے آواز زیادہ بلند ہوتی ہے کیونکہ اس طرح آواز کا مخرج ایک ہی رہ جاتا ہے یعنی منہ، جبکہ کانوں کے کھلے ہونے کی صورت میں منہ سے نکلنے والی آواز کمزور ہوتی ہے اور یہ کل بول کر جز مراد لینے کی قبیل سے ہے، کیونکہ انگلی سے مراد پوری انگلی نہیں بلکہ اس کا سرا ہے. اور اصبعن کے حمزہ پر فتحہ ضم اور کسرہ تینوں حرکات پڑھے جاتے ہیں. وجعل اصبعیہ فی اذنیہ، یہ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں جو پہلی روایت جیسے ہیں، البتہ یہاں انگلیوں کو کانوں میں ڈالنے کی صراحت ہے. مضمون حدیث، اس حدیث میں اذان دینے کی کیفیت کا بیان ہے کہ اذان دیتے وقت دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے سوراخ میں داخل کیا جائے، سینہ قبلہ کی جانب رہے، اذان کھڑے ہو کر دی جائے، بلند جگہ پر دی جائے اور حی علی التین کے وقت دائیں اور بائیں گردن موڑی جائے، البتہ سینہ قبلہ کی طرف سے نہ موڑا جائے. حدیث سے اخذ شدہ فوائد. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین احکام شرعیہ کے سیکھنے کے بے حد حریص تھے، جیسا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دیتے ہوئے بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے تاکہ اذان دینے کا مسنون طریقہ سیکھ سکیں. اذان میں حی علی التین کے وقت دائیں بائیں منہ موڑنا مشروع ہے اور اس کو مذکورہ بالا دونوں طریق سے موڑا جا سکتا ہے. البتہ تحقیقی قول یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے وقت اس دائیں بائیں کے التفات کی اب ضرورت نہیں رہی. البتہ کسی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہو یا کوئی منارہ ہو تو التفات کیا جائے، اور جب بھی کیا
کیا جائے گا تو صرف گردن موڑنے کی حد تک کیا جائے، سینہ نہ پھیرا جائے گا، اور بدن کا نہ پھیرنا تو بدرجہ اولا ہوگا۔ اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو کانوں میں داخل کرنا مسنون ہے، اور یہ سنت لاؤڈ اسپیکر کے ہوتے ہوئے بھی باقی ہے۔ البتہ چاروں انگلیوں کو پورے کان پر رکھ کر اذان دینا غیر مسنون ہے۔ اوزاعی کے قول کی تائید میں کوئی دلیل معلوم نہیں ہو سکی، واللہ اعلم۔